درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کی برکت سے بندے کی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ اس درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں اپنے زمانے کے مشہور عالم حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے اور لوگوں میں ان کا چرچا تھا۔ انہوں نے درود پاک کی فضیلت پر کئی کتابیں بھی لکھی۔ ان پر کسی نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا اور اس وقت قاضی نے جو فیصلہ کیا، کیونکہ ان پر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، الزام جھوٹا تھا، لیکن عدالت کا اصول تھا کہ جو بے گناہی اپنی ثابت کرنا چاہے وہ اپنے حق میں گواہ پیش کرے۔ گواہ یہ پیش نہ کر سکے، قاضی صاحب نے ان کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ ان کو سزا کے طور پہ شہر بدر کر دیا جائے، اس علاقے سے نکل جانے کا ان کے لیے آرڈر کر دیا، حکم لگا دیا۔ یہ بڑے پریشان تھے اور اسی پریشانی کی حالت میں شام ہو گئی، رات ہوئی تو انہوں نے 1000 مرتبہ استغفار پڑھا، 350 بار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، سو گئے۔ صبح تہجد کے وقت اٹھے، نماز تہجد ادا کی اور 1000 مرتبہ پھر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کیے اور کریا اساری کی، اپنے آقا کو پکارا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا ہے، جھوٹا الزام اس میں لگایا گیا ہے اور اب اسے شہر بدر کیا جا رہا ہے، علاقہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے۔ حضور میری دستگیری فرمائیے، میری مدد کو پہنچیے۔ آقا کی بارگاہ میں اپنے اس دیوانے کی یہ عرض ایسی قبول ہوئی۔ صبح ہوئی تو قاضی صاحب کو خلیفہ وقت کا لیٹر، خلیفہ وقت کا خط موصول ہوا، جس میں خلیفہ نے یہ کہہ کر ان حضرت صاحب کی گواہی دی کہ یہ ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے، اس مقدمے میں یہ بے گناہ ہے، ان پر کوئی سزا مقرر نہ کی جائے۔ یہ درود و سلام پڑھنا دنیا میں بھی بندے کو مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، انشاءاللہ آخرت کی مصیبتوں سے بھی اور آخرت کی ہولناکیوں سے بھی درود پڑھنے والا اللہ کی رحمت سے محفوظ رہے گا، جلد ان ہولناکیوں سے گزر جائے گا۔ اس لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنانا چاہیے۔ اللہ ہمیں بھی کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔